السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقصص القصص لعلهم يتفكرون. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اب اس دنیا کے اندر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. یہ کام ان لوگوں کے کندھوں پہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین سے نوازا ہے، جو انبیاء کے وارثین ہیں، جو صاحب علم و بصیرت ہیں. ان لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، لوگوں تک کتاب و سنت کی بات پہنچائیں، لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں. اب اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں کسی بھی مقام پہ، کسی بھی جگہ پہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں تو لوگ میری بات کو مان لیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حرص ہونی چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے کہ میں جو پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں یا پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، جس قوم اور بستی کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، شرک و بدعات سے ان کو ڈرا رہا ہوں، ان کو توحید و سنت کی دعوت دے رہا ہوں، تو وہ لوگ میری بات کو مان لیں. یہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات کو وہ تسلیم کر لیں، آپ کی بات پر ایمان لے آئیں، آپ کی بات کو مان لیں. ایسا ضروری نہیں ہے. اور اس کے بارے میں انبیاء کے واقعات، قرآن مجید کے انبیاء کے واقعات اور قصے بھرے پڑے ہوئے ہیں، پچھلے قوموں کے واقعات اور قصے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ واقعات اور قصے اللہ رب العالمین اسی لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے. اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنے والا غور و فکر کرتا ہے، اور جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے اس کے بارے میں اس کو نصیحت حاصل کرنے کی اس کے بارے میں کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لوگوں کے لیے قصے بیان کیجیے، یعنی پچھلے قوموں کے قصے، قوم عاد کے، قوم ثمود کے، قوم نوح کے، ابراہیم علیہ السلام کے، دیگر انبیاء کے قصے واقعہ بیان کیجیے. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ کیا کریں؟ وچار کریں، غور و فکر کریں، اور ایک اللہ کی طرف رجوع کریں. اب ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے بارے میں بھی جب اس کو ایک مرتبہ دو مرتبہ دعوت دیے تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی تمہارے حق میں ہدایت نہیں ہے، تم کیسے جنت میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا، تمہارے لیے معافی نہیں، اس طریقے کے جملے کہتے ہیں. لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، صرف پہنچا دینا. ما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے. حق بات کو لوگوں تک بیان کر دینا ہے، صحیح بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر دینا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کر دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کر دینا ہے. اب اس کے بعد سامنے والے کے اوپر ہم داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، لاٹھی کے زور پر، تلوار کے زور پر ہم کو نہیں منوائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دلوں کو پھیرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، دلوں کو پلٹنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہمارا کام صحیح راستے کی رہنمائی کر دینا ہے. ہمارا کام جو جنت کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے، ہم نے اور آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ وہ سامنے والا پھر وہ صحیح راستے کی اگر اس کے اندر جستجو بھی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. تمہارے لیے بخشش نہیں ہوگی، تمہارے لیے معافی کہاں ہوگی، اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا، تم ایسے ہو ویسے ہو، دنیا کی باتیں کہہ دیتے ہیں. جبکہ یہ سارے جملے ایسے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہوں گے. یہ جملے ایسے ہیں کہ تمہارے لیے کیا معافی ہے، تمہیں اللہ معاف کرے گا، تم جنت میں جا سکتے ہو. یہ جملے ایسے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے جملے ہیں. اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف کھائیے. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام اللہ کی بات کو بہترین انداز میں، اچھے اسلوب میں، حکمت کے ذریعے سے لوگوں تک صحیح بات، قرآن اور حدیث کی بات پہنچا دینا ہے. شرک کے دلدل سے لوگوں کو نکالنا، یعنی اس سے نکلنے کے بارے میں بیان کرنا، شرک کے خطرناک اور اس کے نقصانات بیان کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن زبردستی کسی کو کھینچنا اور اگر وہ نہ آئے تو اس کے اوپر لعن طعن کرنا، اس کے اوپر اس طریقے کے جملے کسنا جو اللہ کو محبوب نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے اندر دو لوگ تھے، کان رجلان فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر دو آدمی تھے اور وہ دونوں دوست تھے، بنی اسرائیل کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ دونوں کی آپس میں دوستی تھی، فکان احدهما یذنب والآخر مجتہد فی العبادہ، ان میں سے ایک دوست کیا تھا؟ گنہگار تھا، ایک دوست کیا تھا؟ گنہگار کا، اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا، گناہ کا کام کرتا تھا، اور دوسرا عبادت میں مجتہد تھا، یعنی وہ عبادت بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی کیا کرتا تھا۔ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنبِ فَيَقُولُ، اور جب مجتہد آدمی، عبادت کرنے والا آدمی جب دوسرے آدمی کو دیکھتا کہ اسی طریقے سے وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے تو اس سے کہتا کہ گناہ کم کرو، گناہ مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، ایک آدمی کیا تھا؟ ان میں سے گنہگار تھا، دوسرا عبادت میں مجتہد تھا، تو جو عبادت کرنے والا آدمی تھا وہ دوسرے سے کہتا کہ گناہ کم کرو، اب تو بس کر دو، اب کتنا گناہ کرتے جا رہے ہو۔ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ، ایک دن اس کو ایسا ہوا کہ پھر وہ گناہ کرتے ہوئے اس کو پا گیا، تو اس نے کہا کہ ارے گناہ سے باز آ جاؤ، رک جاؤ گناہ سے، کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا خلینی وربی، چھوڑ دو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر گناہ سے ان کو منع کیا جائے تو جملہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اسی طریقے سے اس بندے نے بھی کہا کہ خلینی وربی، چھوڑ دو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ ابعثت علی رقیبا، کیا تم میرے اوپر نگہبان بھیجے گئے ہو؟ کیا تم میرے لیے نگہبان بھیجے گئے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے حوالے چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا معاملہ ہے، میرے حوالے چھوڑ دو۔ کیا تم مجھ پر نگراں بنا کر بھیجے گئے ہو؟ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رقیب بنا کر کے بھیجا ہے، نگراں بنا کر کے بھیجا ہے؟ خلینی وربی، چھوڑ دو، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ دیکھیے اس شخص نے، جو مجتہد آدمی تھا، عبادت گزار شخص تھا، اس نے کیا کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا گیا، کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے لیے معافی نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ او لا يدخلک اللہ الجنہ، یا راوی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں راوی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ فقبض ارواحهما، تو ان دونوں کی روح قبض ہو گئی، یعنی وہ دونوں ان کی وفات ہو گئی۔ فاجتمعا عند رب العالمین، تو وہ دونوں اپنے رب کے پاس، یعنی ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیے گئے۔ فقال لهذا المجتہد، تو اللہ تعالیٰ نے اس مجتہد سے کہا، عبادت گزار سے کہا، اکنت بی عالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، کیا تم کو میرے بارے میں جو کچھ مجھے علم ہے، کیا تمہیں اس کا علم تھا؟ کیا تمہیں اس کا علم تھا؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، یا جو میرے ہاتھ میں ہے، کیا تم کو اس پہ قدرت حاصل ہے؟ کیا تمہیں اس پہ قادر بنایا گیا ہے؟ وقال للمذنب، اور اللہ تعالیٰ نے گنہگار شخص سے کہا، دیکھیے اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریے، ایسے جملے کسی کے لیے، کوئی بھی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، آپ کا کام ہے صحیح راستے کی رہنمائی کرنا، آپ کا کام ہے حق بات بیان کر دینا، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذنب سے کہا، گنہگار سے کہا، اذهب فادخل الجنہ برحمتی، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ جنت میں داخلے کے لیے توحید کا ہونا شرط ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میری رحمت کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقال للآخر اذهبوا به الى النار، اور جو مجتہد تھا، جو عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اسے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اس نے ایسا کلمہ بول دیا، ایسا جملہ اس نے کہہ دیا جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ، ایک ایسا کلمہ کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم جنت میں نہیں جا سکتے، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے ڈریے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو داعی بھی ہیں، لیکن جب وہ میدان دعوت میں جاتے ہیں، ایک دو مرتبہ، دو چار مرتبہ دعوت دیتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں، مدعو کو یعنی بددعا یا جملے استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے کے جملے کہتے ہیں، یا عام لوگ بھی کہہ دیتے ہیں تمہاری مغفرت کہاں ہے، اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا، تم کیسے جنت میں جا سکتے ہو، اس طریقے کے جملے کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔
اسی طریقے سے دوسری روایت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہا من ذا الذی يتعلى علی، کون ہے جو میرے اوپر قسم کھانے کی جرت کرتا ہے، اس کی ہمت کیسے کہ میرے بارے میں قسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. یعنی من هذا الذي يحلف الا اغفر لفلان، یعنی کون ہے یہ قسم کھانے والا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. فانی قد غفرت لفلان واحبطت عمله، اللہ کی قسم یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فانی قد غفرت لفلان، میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور فلاں کے اعمال کو برباد کر دیا. یعنی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس کو معافی نہیں، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اور جس نے دعویٰ کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو، اس کے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا. والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ. کتنی عظیم حدیثیں ہیں میرے عزیز ساتھیوں. آج ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی اس طریقے کے میسیج دیکھنے میں آتے ہیں، اس طریقے کی باتیں اور کمنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی فلاں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرے، فلاں کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا، فلاں جو ہے ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اس کے لیے معافی نہیں، اس کے لیے معافی نہیں، اس طریقے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ فلاں جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. یہ ایسا کلمہ ہے کہ او بقت دنیا و آخرت، آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے. اس لیے ایسے جملوں کے استعمال کرنے سے بچیے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اور پچھلے قوموں کے قصے اور کہانیوں کو پڑھیے تاکہ آپ کو عبرتیں اور نصیحتیں مل سکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے اور اس طریقے کے جملے کبھی استعمال نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی بنایا ہے، آپ معاشرے میں جا رہے ہیں، آپ قوم اور بستی میں جا رہے ہیں، آپ لوگوں تک پیار و محبت کی، قرآن و حدیث کی باتیں پیار و محبت سے، حکمت کے ذریعے سے، بہترین اسلوب کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کی باتیں رکھیے، لیکن اس طریقے کے جملے استعمال نہ کیجیے، اس طریقے کی باتیں استعمال نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس طریقے کے جملہ پسند نہیں کہ کوئی اللہ کے بارے میں قسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اور اللہ پر جرت کرے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے اوپر رقیب اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. اس لیے ایسے جملے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. ہم تمام لوگوں کو بہترین اسلوب اور حکمت کے ذریعے سے لوگوں تک کتاب و سنت کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.